اجمل جامی آفیشل میں خوش آمدید۔ منگل 28 جنوری 2025 جب یہ خاکسر آپ سے مخاطب، اور یہ میرا اپنا یوٹیوب چینل ہے اجمل جامی آفیشل۔ محبت کا اظہار کرنا ہو آپ نے تو اسے سبسکرائب کر لیں، اور مزید اگر جی اچھا ہو تو ٹلی والا بٹن دبا لیں تاکہ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچ رہے ہیں۔ ہمارے یہاں لیس فنکاری مور جانکاری۔ عمران خان صاحب سے بیرسٹر گوہر ملے ہیں، دیگر وکلاء بھی ملے ہیں، علی امین گنڈا پور بھی کل ملے تھے۔ تو کیا علی امین گنڈا پور صاحب اب پارٹی عہدے سے فارغ ہونے کے بعد سی ایم کے پی کے عہدے سے بھی فارغ ہو رہے ہیں؟ کیا یہ خبر درست ہے جو چل رہی تھی کہ علی امین گنڈا پور نے بالآخر سی ایم کے پی کے عہدے سے مستعفی ہونے کا فیصلہ کر لیا، اور عمران خان صاحب نے بڑا ڈانٹا انہیں؟ کل رات میں نے کچھ ٹی وی چینلز دیکھے تو میں نے بھی گھوڑے دوڑائے، معلوم کیا کہ ملاقات میں کیا ہوا، تو بڑی اندر کی خبر ہے کہ گنڈا پور صاحب کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے۔ لیکن رکیے، اس سے پہلے دو اور خبریں آپ کو بتاؤں جس پہ پر میں نے بات کرنی ہے۔ ایک تو عالیہ حمزہ ہیں، وہ ایکٹیو ہو گئی ہیں، ان کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ پی ٹی اے کی ایک شخصیت چاہتی تھیں کہ ان کا نوٹیفیکیشن نہ آئے، لیکن خان صاحب تک بات پہنچی، نوٹیفیکیشن آیا ہے۔ دوسرا، بیرسٹر گوہر کی جو ملاقات ہوئی ہے عمران خان سے، اس سے پہلے ان کی ایک اور ملاقات کہیں ہوئی ہے، اور خان صاحب کے ساتھ جو مذاکرات ختم بھی انہوں نے کیے حکومت کے ساتھ، تو پیرالل کچھ اچھے اشاریے بھی ہیں، کچھ مجبوری اور ضروری ہے مذاکرات کی کہانی۔ کیسے، یہ ثابت کریں گے۔ تو آئیے بسم اللہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ آج جو غفور انجم صاحب ہیں، اب آپ پوچھیں گے یہ کون ہے؟ بھائی غفور انجم صاحب جو ہیں یہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ ہیں۔ تو عدالت میں جو عمران خان صاحب کی سہولیات کا معاملہ ہے، اس معاملے میں انہوں نے آج رپورٹ جمع کروائی ہے۔ تو انہوں نے بتایا ہے کہ جی 16 ٹی وی چینل جو ہیں وہ خان صاحب کو مہیا کیے جا رہے ہیں۔ اب مجھے تو نہیں معلوم 16 ٹی وی چینلز کون سے ہیں، کیونکہ عمومی طور پر تو پی ٹی وی ہی آتا ہے اینٹینے کے اوپر، جیل کے اندر پی ٹی وی کے 4-5 چینلز ہوں گے، اور وہاں پہ عمران خان صاحب صرف کرکٹ میچ دیکھا کرتے تھے، خبریں نہیں دیکھا کرتے، وہ بھی کبھی دل کرتا ہے بند کر دیتے ہیں۔ دوسرا، 2 اخبارات ہیں، انگریزی کا ایک اردو کا، وہ بحال کیا گیا اور کہا گیا جی ایک باورچی نے دیا گیا، جو یعنی عمران خان صاحب کو جو سہولیات یہ اکثر معطل کر دیتے ہیں بقول پی ٹی آئی کے، وہ سہولیات آج بحال کر دی گئی ہیں۔ اس کا اعتراف کیا ہے سپرنٹینڈنٹ جیل نے عدالت کے سامنے، اور پی ٹی آئی کے وکلاء کو یقین دہانی کروائی گئی ہے۔ یہ خبر میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں، اس میں بڑا میت ہے، یہ بڑا معنی خیز ہے۔ اگر صرف پکڑ دھکڑ سزائیں اور چڑھائی ہی مقصود ہوتی تو یہ خان صاحب کی سہولیات بحال نہ ہوتی، بیرسٹر گوہر ان سے ملنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ملاقات کر کے نہ آئے ہوتے۔ یہ میں عرض کر رہا ہوں، میں خبر لے کے آتا ہوں، جانکاری لے کے آتا ہوں، لیکن ساتھ بحیثیت پاکستانی میں ایک مثبت رائے رکھنے والا صحافی بھی ہوں، ہر وقت نیگیٹیوٹی میں نہیں الجھا رہتا، تو میں مثبت نقطے جوڑ رہا ہوں۔ سہولیات بحال ہوئی ہیں ان کی، جیل سپرنٹینڈنٹ اس کی گواہی دے رہے ہیں۔ بشرا بیگم ہوں، ان کے اہل خانہ ہوں، ان کے وکلاء ہوں، ان سے ملاقات کی اجازت بھی دی جا رہی ہے، اور بچوں سے کال کا معاملہ بھی حل کر لیا گیا ہے، اور ذاتی معالجین کو ایکسیس بھی دی گئی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ سپرنٹ جیل نے عدالت کے سامنے کہا کہ وہاں 20-25 اور بھی قیدی ہیں جن کا تعلق بیرون ملک سے ہے، تو اگر ہم نے انہیں میسر کر دی بیرون ملک کال تو وہ بھی اعتراض کریں گے، ان کو بھی ایکسیس دینی پڑے گی، پرابلم ہو جائے گی۔ ہم ایک قیدی کو ایک کوڈ دیتے ہیں، وہ کوڈ فون پہ ڈائل کر کے تو ایک خاص وقت کے لیے فون پہ بات کر سکتے ہیں۔ بہرحال اس کے ساتھ عامر الیاس رانا صاحب ایکسپریس نیوز سے وابستہ ہیں، بڑے سینئر صحافی، انہوں نے تصدیق کی ہے کہ بیرسٹر گوہر جب اڈیالہ جا رہے تھے تو اس سے پہلے انہوں نے ایک چھوٹی سی ملاقات کی ہے، اور وہ کوئی ٹاپ لیول کی ملاقات نہیں بلکہ سیکنڈ ٹاپ تھرڈ ٹاپ کے قریب ملاقات تھی۔ آبویسلی یہ سیاسی ملاقات کا حوالہ وہ نہیں دے رہے، اور اس ملاقات میں جو بات ڈسکشن میں آئی وہ یہ آئی ہے کہ اگر تھوڑی سی خاموشی اختیار کر لیں، تھوڑا سا عرصہ اگر آپ ہاتھ ہولا رکھ لیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ کبھی کہا جاتا تھا 3 سال، کبھی کہا جاتا تھا 2 سال، کبھی کہا جاتا ہے 1 سال، اب کہا جاتا ہے تھوڑی سی خاموشی اگر اختیار کر لیں تو معاملہ بہتر ہو سکتا ہے۔ تو بیرسٹر گوہر نے کچھ ایسی سرگوشیاں کی ہیں اڈیالہ جانے سے پہلے جنہیں رپورٹ کیا عامر الیاس رانا صاحب نے، اور وہ جو ملاقات ہے اس کے اوپر مجھے ایک بھارت کی بڑی مشہور فلم تھی، ہمارا بچپن تھا، صرف تم، سنجے کپور تھے اس میں، پریا گل تھی، اور میری پسندیدہ سشمتا سن بھی اس میں جلوہ گر ہوئی تھیں۔ تو صابری اور فریدی قوال تھے، انہوں نے گانا گایا تھا قوالی کے انداز میں، زندہ رہنے کے لیے تیری قسم ایک ملاقات ضروری ہے صنم۔ تو یہ ملاقاتیں جو ہیں، مذاکرات
چاہے ان کا پروگرام بڑھتا رہے، جو کہ بظاہر بڑھ رہا ہے، ملاقاتوں کا سلسلہ جاری و ساری تھا اور جاری و ساری رہے گا۔ بیچ میں وقفہ آیا تھا، وقفے آتے رہتے ہیں۔ میں اپنے ویلاگ میں 5 دنوں سے یہی عرض کر رہا ہوں کہ وقفہ آتا ہے، ضد آتی ہے، ہٹ درمی آتی ہے، مطالبہ کیا جاتا ہے ایک دوسرے سے، مطالبات جب پورے نہ ہوں تو سلسلہ رک جاتا ہے۔ لیکن آج سہولیات کی بحالی سے لے کے، ان کی میل ملاقاتوں کی اجازت سے لے کے اور دیگر معاملات کو دیکھا جائے تو لگتا ہے جہاں چڑھائی ایک دوسرے پر کی جا رہی ہے، وہیں ایک مارجن رکھا جا رہا ہے کہ ربط بھی ساتھ بحال ہو، کیونکہ میرا نہیں خیال کہ یہ حکومت افورڈ کر سکتی ہے مکمل مخاصمت، مکمل لڑائی، مکمل چڑھائی نہیں افورڈ کر سکتے۔ کر کے دیکھ لیا، اس کے نتائج خاطر خواہ نہیں آئے۔ تو یہ خبر ہے خان صاحب کے حوالے سے۔ دوسرا جو عمران خان صاحب نے بڑی اہم بات کی، وہ اپوزیشن الائنس کی اب انہوں نے حکمت عملی آپٹ کی ہے۔ ان کی ہدایت پر آج پی ٹی اے کا وفد گیا ہے وہاں پہ، چاہے اس میں پی ٹی اے کی اسد کیسر صاحب ہوں، حامد رضا، سلمان اکرم راجہ ہوں، عمر ایوب ہوں، مولانا سے جا کے ملے اور مولانا کی امامت میں ایک بار پھر نماز عصر ادا کی ہے پی ٹی آئی کے ان رہنماؤں نے۔ اچھی بات ہے، ملنا چاہیے اپوزیشن سے۔ شاہد خاقان عباسی کے بعد مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہوئی ہے۔ ایک اہم اس کا پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ ماہرنگ بلوچ سے بھی رابطے کی ہدایت کی عمران خان نے۔ اگر پی ٹی آئی ماہرنگ بلوچ، جو کہ بلوچ ایکٹیوسٹ ہیں، ان سے ملتی ہے اور انہیں آن بورڈ لیتی ہے تو اس سے حکومت کو بہت تکلیف ہوگی۔ اس لیے یہ پیش رفت روکنے کے لیے حکومت کی مجبوری ہوگی کہ انہیں انگیج کیا جائے مثبت طریقے سے۔ تو آج مولانا سے ملاقات تو ہوئی ہے۔ میری جو اطلاع ہیں اس میں عمران خان صاحب نے علی امین گنڈا پور کی اس حوالے سے ضرور تھوڑی سی سرزنش کی ہے کہ وہ جو مولانا کے حوالے سے زبان و بیان استعمال کرتے ہیں وہ درست نہیں ہے، کیونکہ عمران چاہ رہے ہیں کہ اب مولانا ہمارے ساتھ ملیں۔ علی امین کا ظاہری بات ہے کانسٹیٹوئنسی کا ایشو ہے مولانا کے ساتھ، تو وہ جذباتی ہو جاتے ہیں، لیکن انہیں روک دیا گیا ہے کہ وہ مولانا کے حوالے سے زبان و بیان وہ استعمال نہ کریں۔ علی امین کی خبر جو میں نے آپ کو دینی تھی وہ بھی لے لیں۔ علی امین صرف پارٹی عہدے سے مستعفی ہوئے ہیں۔ علی امین کا جو رول تھا معاملہ فہمی میں، بات چیت میں، پس پردہ روابط میں، وہ خاطر خواہ نتائج نہیں دے سکا۔ علی امین کے اوپر کئی آئی بروز بھی اٹھتی ہیں ود ان پارٹی رینکس اور بشریٰ بیگم کے حوالے سے، لیکن علی امین فی الحال سی ایم کے پی رہیں گے۔ علی امین مستعفی نہیں ہو رہے، نہ انہیں فی الحال مستعفی ہونے کا کہا گیا ہے۔ ہاں، ڈاؤن دی لین آفٹر سم ٹائم اگر ضرورت پڑی تو ان کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ یہ علی امین گنڈا پور کے حوالے سے میں مصدقہ خبر آپ کو دے رہا ہوں۔ ایک اور سنیے کہانی، یہ جو انٹرنیشنل ریلیشنز کی کمیٹی کل بنی تھی رؤف حسن کی سربراہی میں، اس میں نہ زلفی کا نام تھا، نہ ان لوگوں کا نام تھا جنہوں نے بیرون ملک پی ٹی آئی کے حق میں بات کی۔ تو بالآخر آج خان صاحب تک وہ بات پہنچی ہے۔ دیکھیے، عمران خان کو جو دستیاب قیادت جا کے معلومات دیتی ہے نا، وہ اس کے تناظر میں فیصلہ کرتے ہیں۔ اب یہ دستیاب قیادت اپنی اپنی مار پہ، اپنے اپنے پنٹر، اپنے اپنے جو احباب ہیں ان کو تارنے کے لیے، ان کو قد کاٹ بڑھانے کے لیے بھی لابیز کرتی ہیں باقی سیاسی جماعتوں کی طرح۔ تو کل انہوں نے کمیٹی جو بنائی تھی اس میں سلمان اکرم راجہ، ولید اقبال، علی اصغر خان، خدیجہ شاہ سجاد برقی تھے۔ ان کا کیا کام ہے بھائی ایک دو لوگوں کے علاوہ؟ تو اعتراض کیا گیا۔ اب یہ کمیٹی کر دی گئی تحلیل اور زلفی بخاری صاحب کو انٹرنیشنل ریلیشنز میں عمران خان صاحب کا کوارڈینیٹر مقرر کیا گیا، اور جو فورن افیئرز کمیٹی تھی اس میں شہباز گل، عاطف خان اور سجاد برقی کو شامل کیا گیا۔ بالکل ٹھیک ہے، اٹ میک سینس۔ زلفی بخاری یو کے بیٹھ کے کوششیں کر رہے ہیں عمران اور پی ٹی آئی کے لیے، شہباز گل وہاں امریکہ بیٹھ کے کر رہے ہیں، سجاد برقی بھی جا کے سینیٹر سے، کانگریس مین سے ملتے رہے ہیں، اور عاطف خان کی انٹری تو ہو چکی ہے پرسوں چوتھ سے، آپ دیکھ ہی رہے ہیں۔ وہ نہ صرف جنید اکبر کے ساتھ خان کو ملے تھے بلکہ کے پی میں جو کرپشن کا معاملہ ہے، جو چارجز ہیں علی امین گنڈا پور کی، اس کی تحقیقات بھی کر رہے ہیں۔ تو کچھ اچھے لوگوں کی واپسی ہوئی پی ٹی آئی میں۔ عالیہ حمزہ از ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ ایگزامپل۔ عالیہ حمزہ بڑا ہی بے لوس ہو کر، ایسے لوگ تمام سیاسی جماعت میں موجود ہیں جیسے عالیہ حمزہ ہیں۔ یہ محترمہ نے مہر عبدالستار جو ککاڑے والے ہوں، نارووال سے ارسلان بڑائچ ہے، یا ارسلان راجپوت ہے، یا سکندر فیاض بڈیرہ چشتیاں سے، جو جینون آرگینک ورکر ہے پی ٹی آئی کا، عالیہ حمزہ ان لائک ادرز یہ کوشش کر رہی ہیں ان کو آؤٹ ریچ کریں، ان سے ملیں تاکہ پارٹی کو فعال کر سکیں۔ باقی جماعتوں کو بھی اس سے کچھ سیکھنا چاہیے، جیسے خواجہ سعد رفیقی کی کل میں نے مثال دی تھی کہ وہ بھی دل کے پپولے ہلکے کر رہے ہیں۔ یہ جو مولانا سے ملاقات تھی، اس میں ایک بندے کا میں نے ذکر کرنا ہے جس کا بڑا اہم کردار ہے۔ مولانا پی ٹی آئی کے ساتھ ملیں یا نہ ملیں، لیکن پی ٹی آئی کو مولانا سے میل ملاقاتیں اور مل بیٹھنے کا جو سب سے بڑا اہم ذریعہ ہے، اس لڑکے کا نام ہے اخونزادہ حسین۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا، ویسٹ کوٹ پہنی ہوتی ہے، نوجوان سے ہلکی ہلکی مونچھیں، خشخش کی داڑھی،
یہ اسد کیسر کے ساتھ اکثر ہوتے ہیں، کے پی سے ان کا تعلق ہے، پرانے پی ٹی آئی کے ورکر ہیں، لیکن جو سیاسی جماعتیں چاہے مولانا یا اچکزئی یا دیگر، ان سے جو رابطہ کاری ہے اس میں سب سے اہم کردار یہ اخونزادہ حسین ہے، جو ان ملاقات کو یقینی بناتے ہیں، اور ان کا احترام بھی ہے بہت زیادہ مولانا کے ہاں بھی اور اچکزئی کے ہاں بھی، لیکن علیحدہ بات ہے کہ مولانا شاید نہ مانے پی ٹی آئی کا انجن بننے کے لیے۔ یہ تو پی ٹی آئی کی کہانی میں نے آپ کو سنا دی۔ اب آگے چلیں، یہ جو مذاکرات کی کہانی تھی، کل تک تو پی ٹی آئی نے انکار کر دی اور ابھی بھی انکار پہ وہ قائم ہے۔ حکومت یہ کمیٹی تحلیل نہیں کر رہی، حالانکہ حکومت کا پہلا رد عمل تھا کہ ہم کمیٹی تحلیل کر رہے ہیں۔ اب 31 جنوری تک کی ڈیڈ لائن حکومت ذہن میں رکھے ہوئے ہے کہ پی ٹی آئی سے ہمیں امید ہے کہ وہ واپس پلٹیں گے۔ پی ٹی آئی نے یہ طے کر دیا کہ آپ کمیشن بنائیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ہماری طرف سے مذاکرات بند ہیں۔ میری اطلاعات یہ ہیں کہ جو ہیلو ہائی بیرسٹر گوہر کی ہوئی ہے، اس کے نتیجے میں دوبارہ سے یہ سلسلہ شروع ہو سکتا ہے، چاہے وہ تعطل کے بعد شروع ہو یا 31 سے پہلے شروع ہو، کیونکہ اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے بالخصوص حکومت کے پاس۔ اب جانے سے پہلے میں نے پیکا ایکٹ کا ذکر کرنا ہے اور یوسف رضا گیلانی کا۔ یوسف رضا گیلانی چیئرمین سینٹ، پیپلز پارٹی پہ آپ لاکھ اعتراض کر لیں، یوسف رضا گیلانی پہ بھی کر لیں۔ سینیٹر اعجاز چودھری کا انہوں نے نکالا تھا جو آرڈر ہوتا ہے ان کی پیشکش، پروڈکشن آرڈر، لیکن انہیں نہیں پیش کیا گیا، انہیں سینٹ اجلاس میں نہیں آنے دیا گیا چیئرمین سینٹ کی ہدایت کے باوجود۔ تو یوسف رضا گیلانی کے بارے میں آن ایئر آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے ایک سٹینڈ لیا ہے کہ جب تک اعجاز چودھری کو ان کے پروڈکشن آرڈر جو جاری کیے ہیں سینٹ اجلاس میں شرکت کے لیے نہیں بھیجا جاتا، تب تک وہ احتجاجاً سینٹ اجلاس کی سربراہی نہیں کریں گے۔ دس از ہاؤ اے پولیٹیشین شوڈ بی۔ یہ سیاستدان چاہیں تو اپنا منوا سکتے ہیں، اپنے احکامات منوا سکتے ہیں، اگر لم لیٹ ہو جائیں تو پھر ان کو کوئی لفٹ نہیں کروائے گا۔ چیئرمین سینٹ نے پروڈکشن آرڈر کیے ہیں جاری، کون ہے جو ان کے پروڈکشن آرڈر کو پورا نہیں ہونے دے رہا اور ان کو اعجاز چودھری کو سینٹ میں پیش نہیں کرنے دے رہا؟ یہ سوال پوچھنا چاہیے حکومت سے بھی، اور یوسف رضا گیلانی نے بالکل ٹھیک سٹینڈ لیا ہوا ہے۔ دوسرا جو پیکا ایکٹ ہے اس کے اوپر ملک بھر میں احتجاج ہو رہے ہیں۔ اب کہا یہ جا رہا ہے حکومت کی جانب سے اور دیگر حلقوں کی جانب سے کہ جناب صحافی پریشان نہ ہوں، یہ ایکٹ تو ملک دشمن جو عناصر ہیں جو باہر بیٹھ کے ریاست پاکستان مخالف کارروائیاں کر رہے ہیں اور یہاں بیٹھ کے ان کے خلاف ہے۔ بھائی صاحب ایکٹ یہاں ہے، نافذ یہاں کے لوگوں پہ ہوگا، یہ باہر بیٹھے جو لوگ ہیں انہیں آپ کیسے اس ایکٹ کے تحت پکڑیں گے؟ یہ تو آپ کا قانون ضروری نہیں یو کے مانے یا یو ایس بھی مانے، وہاں تو آزادی اظہار رائے ہے۔ تو مجھے یہ تکنیک کی سمجھ نہیں آ رہی۔ اس کے ذریعے مجھے صرف ایک بات سمجھ آ رہی ہے کہ آپ جو آوازیں حکومت کے اوپر تنقید کر رہی ہیں ان کو فکس کرنے کا پلان ہے، چاہے وہ نظریہ پاکستان کے نام پہ آپ نے شک ڈالی ہو، چاہے وہ آپ نے گمراہ کن افواہ اور پریشان کن معلومات دینے کے نام پہ ڈالی ہو، فورسز کو اداروں کو پریشان کرنے کی بات کے نام پہ ڈالی ہو، یا کسی واٹس ایپ کی کارروائی کے نام پہ ڈالی ہو۔ آپ کا اختیار ہوگا اس ایکٹ کے بعد کہ آپ کو اگر میری بات پسند نہیں ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں اجمل جامی نے یا کسی اور صحافی نے گمراہ کن معلومات دی ہیں، اداروں کو پریشان کیا ہے، نظریہ پاکستان کی اساس کو ٹھیس پہنچائی ہے، ملکی مفاد کو شدید نقصان پہنچایا، اندر کر دیں۔ اللہ نہ کرے یہ نوبت آئے، اللہ نہ کرے بھاجن، میں تو مریض بندہ ہوں، نہیں سہ سکتا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب یہ جو سوچ رہے ہیں کہ ہم نے کنسلٹیشن کرنی ہے، بہتر ہوگا۔ پیپلز پارٹی کی شہری رحمان نے صحافیوں کا ساتھ دی ہے، لیکن پیپلز پارٹی بڑی فنکار ہے، پاس ہو جاتا ہے معاملہ ان کی منظوری سے، بعد میں دو چار لوگ کھڑے ہوتے ہیں صحافیوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو پیکیٹ پہ آج کچھ صحافی دوست لاہور، اسلام آباد، کراچی میں منظر عام پر آئے ہیں، احتجاج انہوں نے کیا ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ حکومت جو ہے اسے واپس لے گی۔ امینڈمنٹ البتہ ضرور ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ یاد رہے کہ یہ حکومت سے بالا سب کچھ ہوا ہے۔ مجھے اجازت اس امید اور دعا کے ساتھ کہ یہ جو ہیلو ہائی ہوئی بیرسٹر گوہر کی یہ معنی خیز ہو۔ اللہ حافظ۔